حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے والد کا نام ہے طارق۔ آپ کے والد محترم ابتدا ہی سے اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت کی ریاضت کرتے تھے۔ اور آپ کے چچا ایک تھے جو بت پرست تھے اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ ذرا غور کریے گا، آپ کے ابا جان یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ابا جان وہ موحد تھے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، اللہ رب العزت کی جو عبادات تھی وہ عبادات بجا لاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو چچا جان تھے وہ بت پرست تھے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ بت بنا بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اور انہیں چچا نے ہی آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بتوں والا بنایا ہوا تھا، سارے رسم و رواج وہ بتوں والے ہی تھے، ان منافقین اور مشرکین والے ہی تھے، اور ان کفار والے ہی سارے کے سارے رواج آپ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ نے بچپن ہی کے اندر اپنے چچا کے ان رسم و رواج کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، آپ کی عمر کچھ بڑھی، آپ کا جو چچا تھا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور یہ بت جا کر ہم فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گھر کا گزارا چلائیں گے۔ یہ چچا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا کہ میں بت کس طرح بیچ سکتا ہوں، میں تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والا بندہ ہوں، میں اس بت کو کیسے بیچ سکتا ہوں، اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن چچا نے اصرار کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر سے نکلتے ہیں، چچا نے کچھ بت آپ کو پکڑا دیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ میں بت لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا ایک گندا پانی وہاں کھڑا ہے، کچھ گندا پانی کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بت کو لیا جو ہاتھ میں تھا، اس کو اس گندے پانی میں ڈبو دیا، اور ڈبونے کے بعد اس طرح بت اٹھا کے لوگوں کو آپ فرماتے ہیں کہ کون ہے شخص جو اس بت کو خریدے؟ یاد رکھنا یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بت کو گندے پانی میں ڈبو کر لوگوں کے سامنے اس طرح بلند کر کے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس شخص کو خریدے؟ یاد رکھنا یہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ اعلان کیا، جو آپ کے چچا تھے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اعلان کر رہے ہیں اس سے تو بت بکے گے نہیں، بلکہ ہماری جو روزی روٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ تو روزی روٹی ختم کر رہے ہیں۔ اگر بتوں کی تعریف کرتے تو کوئی بت خریدتا، آپ تو بت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا، کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے جواب دیا چچا کو کہ اے چچا، یاد رکھنا جو بت اپنے آپ کو گندے پانی سے بچا نہیں سکتا وہ بت کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا، کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں نے نہ میں ان بتوں کی پوجا کرتا ہوں، نہ ان بتوں کی پوجا کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہوں، نہ یہ بت کسی کو بیچتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بچپن ہی سے یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ نے ان بتوں کی پوجا سے نفرت کرنا شروع کر دی اور بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم